والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی کچھ آیات تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. آج کا موضوع اسلام کا غلبہ، اسلام کی فوقیت کو بیان کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ اس رسول کریم کے ذریعے سے دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کریں گے. اور بعثت کا یہ مقصد خود اللہ اپنی کتاب میں بیان فرما رہے ہیں. هو الذی، وہ اللہ، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا،
ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، حق بات کے ساتھ، حق دین کے ساتھ. اور حق دین کون سا ہے؟ اسلام. یہ بھی قرآن خود بتاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. یہ بھی اللہ خود فرماتا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا. یہ بھی اللہ خود فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آج اس موضوع پر بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے ہم علماء سوچتے تھے کہ اس جمعے کو کیا بیان کریں، کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کون سے اسلامی ایونٹ ہے. وہ بار بار علماء بیان کرتے رہیں، عوام بار بار سنتی رہی. پہلے ہمیں موضوع تلاش کرنے میں دقت ہوتی تھی، اب آسانی ہو گئی. ابھی ہر دوسرے تیسرے دن کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، اسکالر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام کی من پسند تشریح کر دیتا ہے. ابھی 2 دن پہلے مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف صاحب نے مندر کے معاملے پر تقریر کی. اس پر میں پوری تقریر کر چکا ہوں کہ اسلام آباد میں مندر بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو زمین دے، مسلمانوں کے بیت المال سے کروڑوں روپے کا فنڈ دے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں. تو اس مندر کے معاملے پر خواجہ آصف صاحب تقریر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھائی مندر بنانے کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اور پھر کہتا ہے اس کے کسی مذہب کو، کسی مذہب پر فوقیت نہیں. یہ جملہ بار بار سنیں، کسی مذہب کو، کسی مذہب پر فوقیت نہیں، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. تو میں آج قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ اسلام کو سارے مذاہب پر فوقیت ہے، اسلام کو سارے ادیان پر فوقیت ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ یہ اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دیں. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق دین کے ساتھ، اور حق دین دین اسلام. کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ وہ نبی اس دین کو ظاہر کر دے. ظاہر کا مطلب غالب. ان یظہروا علیکم، قرآن سے ثابت ہے کہ وہ نبی اس اسلام کو غالب کر دے، اس اسلام کو فوقیت دے، علی الدین کلی، سارے دینوں پر، یہودیت پر، نصرانیت پر. اور ہندو ازم تو کوئی دین ہی، بھائی یہودی تو پھر بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں،
عیسائی تو پھر بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ہندو تو اہل کتاب بھی نہیں، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو فوقیت دینا، اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں۔ جب عالم کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو عوام کہتی ہے مولویوں کا سیاست میں کیا کام، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ آپ کو ان سیاست دانوں نے پڑھایا ہے کہ اگر مولوی سیاست میں آ گیا، اگر اس نے عوام کو قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کر دی تو ہمیں تو کوئی چارہ بھی نہیں ڈالے گا، ہمیں تو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا۔ اسی لیے پروپیگنڈا یہ کرو کہ مولوی کا کام اذان دینا، نماز پڑھانا، نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، طلاق کے مسئلے بتانا، میراث کے مسئلے بتانا، دم درود کرنا، تعویذ کرنا ہے۔ لیکن اب اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لے، وہ دور نہیں رہا، عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے، علماء بھی اپنے فرض منصبی کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ تو علماء کو کہا جاتا ہے سیاست میں نہ آؤ، اور تم سیاست دان مولوی بن کر فتوے دو، مفتی بن کر فتوے دو، مفسر بن کر قرآن کی منمانی تفسیر کرو، تم مجتہد بن کر لوگوں کو دین کا مسئلہ بتاؤ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا تو ایک تقریر کی، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، تم میں سے ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنے مندر میں جا کر عبادت کرے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نے آج تک کسی ہندو کو مندر جانے سے نہیں روکا، مندر میں عبادت کرنے سے نہیں روکا۔ پاکستان بنے ہوئے 63 سال ہو گئے، ہم نے تو نہیں روکا، بلکہ 73 سال ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نئے نئے مندر بناتے رہو۔ وہاں مندر بناؤ جہاں ٹوٹل ہندو 3000 ہیں، اسلام آباد کے مضافات میں ٹوٹل ہندو 3000 ہیں، اور ان کے لیے پہلے سے کچھ مندر موجود ہیں، وہ ویران ہیں، اس کے باوجود ہزاروں اسکوائر فٹ زمین گورنمنٹ اس کو دے، 10 کروڑ دے چکے ہیں، اور 1 ارب دینے کا منصوبہ ہے، وہ بھی بیت المال سے، آپ کی میری زکوٰۃ اور ٹیکس سے۔ تو یہ اجازت ان کو کس نے دی؟ آپ نے دی ہے، ہم نے تو نہیں دی۔ تو ہندوؤں کی اکثریت بھی نہیں، پہلے سے پڑے ہوئے مندر بھی ویران۔ ہندوؤں نے مطالبہ اور ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کہ ہمیں اسلام آباد میں مندر بنا کر دو، پھر بھی بنانا شرارت ہے یا نہیں؟ اور آہستہ بولو، شرارت ہے یا نہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی روح کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور پھر اس پر ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں، آپ قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح نہیں کرے، ہم آپ کو روکیں گے۔ یہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی دین کے۔ تو سنو، مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے۔ مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے چور کو اندر آنے سے روکنا، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے تو ڈنڈا مارنا۔ انشاءاللہ
اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی قسم ہمارے اکابر نے بھی کھائی تھی، ہم نے بھی کھائی۔ تمہیں اپنی منمانی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میں آج یہ ثابت کروں گا کہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ اسلام کو سارے مذاہب پر فوقیت ہے۔ سورہ توبہ کی سورہ صف 28ویں پارے میں بھی یہی مضمون، میں ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں، آن لائن پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق دین کے ساتھ، اور حق دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران 3 پارہ۔ اور پھر کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِن، قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 3 پارہ آخری صفحہ سورہ آل عمران۔ تفسیر رازی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، قرآن کی یہ آیت یریدون، یہ چاہتے ہیں، اشارے سمجھ جاؤ، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نوری، اللہ اس نور کو بڑھا کر رہے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر، وہ دعا ایسے قبول ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں ابن عباس سے زیادہ قرآن کی تفسیر سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر رازی میں لکھا ہے، اتمام نور سے مراد اظہار دین ہے، اللہ کا نور پورا ہوگا، اس کا مطلب اسلام غالب ہوگا، اسلام کو فوقیت ملے گی، غلبہ ملے گا، قوت ملے گی، پاور ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سناتا چلوں، فرمایا لا یترک اللہ بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ ھذا الدین، اللہ ہر کچے اور پکے مکان میں اس کو داخل کر کے رہیں گے، اسلام کو داخل کر کے رہیں گے، کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو ذلیل کر کے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کی ایک آیت سنیں، ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ یہ من استفہام انکاری، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کس سے؟ افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میری منشا اسلام غالب، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ جو اللہ پسند کرے، مطلب وہ اوپر، وہ اللہ کہہ رہا ہے میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، اسلام کو فوقیت دو، اور یہ کہتا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا یا نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرے، عمل عملا لیس علیہ امرنا، دوسری جگہ یہ اس طرح ہے کہ ما احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز نکالی
جو رسول اللہ سے ثابت نہیں، فَهُوَ رَد، وہ رد ہیں، وہ مردود ہیں، وہ ریجیکٹڈ ہیں، وہ دھتکاری ہوئی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز آئے گی اور نماز آ کر کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، سلام کرے گی، اللہ جواب دیں گے۔ روزہ آئے گا، سلام کرے گا، اللہ جواب دیں گے۔ صدقہ آئے گا، سلام کرے گا، اللہ جواب دیں گے۔ اسلام آئے گا، کہے گا یا ربی انت السلام وانا الاسلام، آپ سلام ہے، اللہ کا ایک نام سلام، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 28واں پارہ سورہ حشر آخری رکوع۔ اسلام کہے گا اللہ آپ سلام ہیں، میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تیری وجہ سے میں لوگوں کو پکڑوں گا، جو تجھے قبول نہیں کریں گے ان کی پکڑ ہوگی، ان کی پکڑ ہوگی۔ تو یاد رہے کامیابی اسلام میں ہے، کامیابی۔ ریاست مدینہ کا تصور کیا تھا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ جب تمہیں زمین میں خلافت مل جائے، اقتدار مل جائے، سلطنت مل جائے، پاکستان جیسا پاک ملک مل جائے، تو کیا کرنا ہے؟ یعبدوننی، وہاں میری عبادت کرنی ہے، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک۔ مندر میں کیا ہوتا ہے؟ شرک نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے، اللہ چاہتے ہیں زمین پر میری عبادت ہو، شرک نہ ہو، یہ بنا بنا کر دے رہے ہیں۔ اور 1-2 سال پہلے میں نام لیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے لیڈر ہندوؤں کے مندر میں گئے اور ان کے بت کو ہار پہنائے، جو ان کی پرستش کا پوجا پاٹ کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ آپ کے لیڈر ہیں، آپ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہو۔ اس وقت مولوی یاد نہیں آتا ہے، خدا را پوچھ ہوگی آپ سے، کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیات کو سمجھتے تھے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، فرمایا لڑو ان لوگوں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے، ولا یدینون دین الحق، دین حق پر نہیں چلتے، ان سے لڑو، اتنا لڑو کہ وہ پست ہو جائے، یوت الجزیہ، تمہیں ٹیکس دے، وہم صاغرون، اور ذلیل ہو کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سمجھے تھے، اسی لیے شام کے نصارہ سے جب معاہدہ کیا، کہا جو تمہارے مندر ہیں وہ برقرار رہیں گے، نئے مندر نہیں بناؤ گے، پرانے مندر خراب ہو جائے دوبارہ تعمیر نہیں کرو گے، اس کے دروازے بند نہیں کرو گے، ہم ہر وقت آ کر چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں، سرویلنس کر سکتے ہیں۔ تم سازش تو نہیں کر رہے، تم کسی جاسوس کو یہاں نہیں ٹھہراؤ گے، تم مسلمانوں کی کتاب قرآن اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے کہ کل کو مسلمانوں سے لڑو، تم مسلمانوں کی طرح پگڑیاں نہیں پہنو گے، تم مسلمانوں کی طرح لباس نہیں پہنو گے، تمہاری عبادت کی آوازیں، شرک کی آوازیں یہاں سے باہر نہیں آئے گی، یہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، سیاست دانوں کی بات میں ہے، پاکستان بنانے والوں کی بات میں ہے، یہ زمین پہلے کس کی ہے؟
قرآن کی آیت ان الارض للہ، اللہ نے تمہیں وارث بنایا. کیوں وارث بنایا؟ کہ یہاں پر میرا نظام نافذ کرو، میری خلافت کا نظام نافذ کرو، وحدانیت کا ڈنکا بجاؤ، توحید کا علم بلند کرو. شرک اور بت پرستی کو رسول اللہ مٹانے آئے ہیں، بڑھاوا دینے نہیں آئے ہیں. ہم کس کی ملت کے پیروکار ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے. ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا تھا. اس سنت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کہا بتوں کو توڑو، اور توڑتے ہوئے نعرے لگاؤ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا، حق غالب آ کر رہے گا. خدا را قرآن کی تشریحات نہیں کرو. چیلنج کرتا ہوں ان تمام لیڈروں کو جنہوں نے ایسی باتیں کی ہے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں. کسی بھی فورم پر، کسی بھی چینل پر، کسی بھی اسٹیج پر آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ مناظرہ کروں. ہم آپ کو کھلی چھوٹ نہیں دیں گے. سیاست میں تو بیڑا غرق کر دیا ہے، کرپشن میں تو آپ نے حدیں کراس کر دی ہے، ملک کی معیشت کا آپ سب نے مل کر پہیہ جام کر دیا ہے، عوام کو آپس میں لڑا کر ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کیا ہے جو برٹش کا فارمولہ اور پالیسی تھی. لیکن مذہب میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تو اسلام کو باقی مذہب پر فوقیت، اسلام کو باقی مذاہب پر غلبہ، اسلام کو باقی مذاہب پر سرپرستی کا درجہ ہے. آ رہی ہے کچھ سمجھ میں بات؟ اللہ کرے آ جائے ہمیں سمجھ میں بات. ایک وعدہ کرو میرے دوستو، اور الحمدللہ یہ وعدہ میں بھی کر چکا ہوں اور پھر کر رہا ہوں، کہ اس منبر اور محراب کی لاج رکھیں گے، اس مسجد کی لاج رکھیں گے، اللہ کی ربوبیت اور نبی کی ناموس کی لاج رکھیں گے. ہماری پارٹی کا کوئی لیڈر بھی اگر اسلام کے خلاف بات کرے گا کھل کر مذمت کریں گے. کرو گے یا نہیں؟ ہاں کرو گے. تو میں نے آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی تشریح کر دی جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی اسپیچ میں کہا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل. اس کا مطلب تھا اب ہر آدمی جا کر اپنے عبادت خانے میں عبادت کرے، ہم نے کسی کو روکا. میں ان سیاست دانوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ مندر کی مخالفت پر تم اتنے جوش میں آ گئے ہو، سب یک زبان ہو گئے. ادھر پتہ چلتا ہے اسلام اور لبرلز کا، سب ایک ہو گئے، ایک پیج پر آ گئے. تمہاری زبانیں اس وقت کیوں خاموش تھی جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا؟ تمہاری زبانیں اس وقت کیوں خاموش تھی جب بابری مسجد کی جگہ ایودھیا مندر بنایا گیا؟ تمہاری زبانیں اس وقت کیوں خاموش تھی جب لال مسجد پر بمبارمنٹ ہوئی؟ تمہاری زبانیں اس وقت کیوں خاموش تھی جب جامعہ حفصہ عدالت نے آرڈر دے دیا ہے بناؤ، رینوویٹ کرو، ابھی تک اس کو نہیں بنایا جا رہا؟ تمہاری زبانیں اس وقت کیوں خاموش تھی جب جامعہ حفصہ کا دانہ پانی بند کیا گیا؟ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تمہاری زبانیں خاموش ہوتی ہے. بیت المقدس کو آئے دن سیل کیا جاتا ہے، آئے دن عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے. بیت المقدس میں اسرائیلی درندہ گھس کر مسلمانوں کو مارتا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کے قبلہ اول پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کرتا ہے. کرتے ہیں یا نہیں؟ مزارات کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس وقت تم لوگ جوش میں نہیں آتے ہو. ہندوؤں کے معاملے میں بہت جوش میں آتے ہو، سکھوں کے معاملے میں تمہاری انسانیت جاگ اٹھتی ہے، رسپیکٹ آف ہیومینٹی تمہاری نظر آتی ہے. یاد رکھو ہمارا رب اللہ ہے. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے الحمدللہ. ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھو، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا حال دیکھو،
فلسطین میں مسلمانوں کا حال دیکھو، بوسنیا اور کوسوو میں مسلمانوں کا حال دیکھو، برما میں مسلمانوں کا حال دیکھو، شام میں ادلب میں مسلمانوں کا حال دیکھو۔ کچھ کا حال ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ اگر محفوظ نہیں، مسلمان محفوظ نہیں، فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے پھر بھی دہشت گرد ہے، کشمیر میں مسلمان پس رہا ہے پھر بھی دہشت گرد ہے، برما میں مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے پھر بھی دہشت گرد ہے، افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر امریکہ 52 کتوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے، برما میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائے، کلاشنکوف اٹھائے تو یہ دہشت گرد ہے۔ گیلا تو ان حکمرانوں سے ہے جو ان کے گھاٹ کا پانی پی کر آئے ہوئے ہیں، جو ان کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر آئے ہوئے ہیں، جن کے بچے آج بھی ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جن کے کاروبار اور آف شور کمپنیاں وہاں موجود ہیں، جنہوں نے IMF اور ورلڈ بینک سے معاہدے کر رکھے ہیں، یہ ان کے خلاف بولیں گے؟ اسی لیے میرے دوستوں، اسلام کو اللہ نے اسی لیے ہمارے لیے بھیجا کہ یہ غالب آئے گا۔ یہ کیا آئے گا؟ غالب آئے گا۔ اب پاکستان میں کسی مندر کو نہیں توڑا گیا الحمدللہ، بننے کے بعد سے اب تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مندر کیوں بنا ہوا ہے اس کو توڑ دو، یہ ہندو کیوں عبادت کر رہے، شرک کر رہے، اندر نہ کرے، کہا ہے کسی نے؟ عیسائیوں کو کسی نے نہیں روکا، اقلیتوں نے نہیں کہا کہ ہمیں تحفظ نہیں، ان کو فکر ہے، بولا جی اقلیتیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ اقلیتیں پتہ نہیں ہے کس کو کہتے ہیں، یعنی اقلیتوں نے خود یہ نہیں کہا، لبرل نے، سول سوسائٹی کے لوگ آ گئے کہ اقلیتیں پاکستان میں محفوظ نہیں، انہوں نے نہیں کہا۔ ہندوؤں نے مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہمیں مندر چاہیے، یہ لوگ کہہ رہے۔ اب تو سمجھ جاؤ یار، کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں، ان دی لائٹ آف قرآن و سنہ بتا رہا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ بتا رہا ہوں، مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اب تو یہ بند دریچے کھول دو، اب تو یہ بند کھڑکیاں کھول دو، اب تو اس دل کا میل اور زنگ صاف کر لو، اب تو علماء سے محبت کر لو، علماء کی باتوں کو سمجھ لو، اب تو ان سیاست دانوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے جب قرآن، حدیث، اللہ، رسول کی بات آ جاتی ہے، انف، دیٹس انف، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، اسلام کو اللہ نے سارے ادیان پر فوقیت دی ہے۔ موصوف جو کہنا چاہ رہے تھے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت، کسی گورے کو کالے پر فضیلت، کسی قریشی کو غیر قریشی پر فضیلت، کہنا یہ چاہ رہے تھے موصوف شاید، لیکن یہ کہہ بیٹھے کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں۔ تو یاد رہے، پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اور دو قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے نظریات اور عقائد الگ ہے، ہیوج ڈفرینس ہے بیچ میں، یہ ایک ٹکڑے میں نہیں رہ سکتے، اسی لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے، جہاں اللہ کے نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ تو آپ اس ریاست پاکستان کی روح کو نہیں سمجھ رہے۔ اگر آپ کو اس ہسٹری کا پتہ ہوتا، پارٹیشن کے وقت جو قربانیاں دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی، آپ کے آباء و اجداد انگریز کی غلامی نہ کرتے، تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسلام غالب آ کر رہے گا. اللہ کے نور کو یہ اپنی پھونکوں سے کبھی نہیں بجھا پائیں گے. اسلام کو اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے. ان کو یہ باتیں جتنی ہی بری لگے، پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کا ہم خیال رکھیں گے. ان کی پہلے سے بنی ہوئی عبادتیں برقرار رہے گی، لیکن بغیر ضرورت کے اپنی طرف سے ان کو زمین دینا، بیت المال سے کروڑوں روپے دینا اور بغیر ضرورت کے یہ مندر بنانا، یہ شرارت ہے. اور ان کے حق میں احتجاج کرنا، پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرنا، یہ تمہاری دین بیزاری کا ثبوت ہے. تم اپنے ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن مسلمان انشاءاللہ گزشتہ سازشوں کی طرح اس سازش میں بھی آپ کو ناکام کریں گے. آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی، آپ ذلیل اور رسوا ہوں گے. انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا، اسلام والے غالب آئیں گے. ایک دن انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، یہ سورج طلوع ہوگا، اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہوگا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.